الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ میرے عزیز دوستو، واجب احترام بزرگوں، انتہائی پیارے بیٹوں، میری پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، عاجز ناچیز پر تقصیر گناہگار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ایک آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے لوگو جو ایمان لائے اللہ سے ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ بندے سے جرم ہو جائے، بندے سے خطا ہو جائے، ایک پولیس کا سپاہی اس کے پیچھے لگ جائے، خدا کی قسم بے چین ہو جاتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے، زندگی سے سکون لٹ جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ کوئی جرم کر بیٹھے، کوئی خطا کر بیٹھے اور علاقے کا ایس ایچ او اس کو چیلنج کر دے، میں دیکھتا ہوں تو کہاں جاتا ہے، رات کو نیند نہیں آتی، دن کو چین نہیں آتا، کھانا پینا اچھا نہیں لگتا۔ اور اگر زمانے کا ایس ایس پی، ڈی آئی جی صاحب دشمنی پہ اتر آئے، خدا کی قسم میں نے دیکھا ہے اپنا گھر چھوڑ کے نکل جاتے ہیں، اپنا ملک چھوڑ دیتے ہیں، ماں باپ چھوڑ دیتے ہیں، بچوں کو چھوڑنا پڑے چھوڑ دیتے ہیں، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اللہ کی ذات اس پولیس والے کے برابر بھی نہ رہی، اللہ کی ذات یہ ایس ایس پی، یہ ڈی آئی جی کے برابر بھی نہ رہی۔ اللہ کا پاک کلام ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اور لوگوں جو ایمان والے اللہ سے ڈرو حق تقاتہ ہی، جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ اسی کی دنیا میں رہتے ہیں، اسی کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، اجازت نہ ہو تو ایک سانس نہیں لے سکتے، جس کے کن کہنے سے ہر کام ہو جاتا ہے، اس کے سامنے اتنے بے باک ہیں، اتنے باغی ہیں، دیکھیں تو حرام دیکھیں، بولیں تو حرام بولیں، کھائیں تو حرام کھائیں، حلال تو قریب سے گزرتا نہیں ہے۔ پھر نیند ایسی آتی ہے اپنے خراٹوں سے دوسرے کو سونے نہیں دیتے، اتنا کھاتے ہیں سانس لینا تنگ ہو جاتا ہے۔ کیا اللہ سے ڈرنے کی یہی نشانیاں ہوتی ہیں؟ قربان اللہ کی ذات پر، وہ کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے، اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے۔ ایک تو اللہ کا یہ ارشاد ہے، لوگوں جو ایمان لائے اللہ سے ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ کوئی بندہ ہے، کوئی بندی ہے کہ ڈرنے کا حق ادا کر سکے، وہ بھی اللہ سے ڈرنے کا حق؟ یہ تو ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی حق بھی بندہ ادا نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ کو اپنے بندوں پہ رحم آ گیا،
رب نے فرمایا اے میرے بندو فاتقوا اللہ مستطعتم، او بندو مجھ سے ڈرو جتنا ڈر سکتے ہو، جتنی تمہاری استطاعت ہے۔ پہلے حکم پر نرمی کر دی گئی، اتنا تو کر سکتے ہیں، جتنا ڈر سکتے اتنا تو ڈرو۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، بندے کے سامنے دوسرا کوئی گناہ نہیں کرتا، دیکھ لے گا، نہیں ڈرتا تو اللہ سے نہیں ڈرتا۔ نبی پاک فرماتے جب بندہ کمرے میں پردے گرا کر کھڑکیاں دروازے بند کر کے گناہ کرتا ہے، رب کہتا ہے بندے تو دنیا سے چھپ گیا، میں تجھے ابھی بھی دیکھتا ہوں، تو دنیا سے ڈرتا ہے، مجھ سے نہیں ڈرتا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ آئیے نبی پاک سے پوچھ لیتے ہیں، یا اللہ ہم تیرے پیارے محبوب سے سوال کرتے ہیں، ہمیں آگاہ فرمائیں، جو رب کا بندہ، رب کی بندی رب سے ڈرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اندھیرے میں اٹھتا ہے، وہ پھر منزل کو پا لیتا ہے۔ اللہ کا سودا مہنگا ہے، پھر نبی پاک نے فرمایا جان لو اللہ کا سودا جنت ہے۔ کیا معلوم چلا؟ اللہ سے ڈرنے والے بندے، اللہ سے ڈرنے والی بندیاں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اندھیرے میں اٹھتے ہیں رات کو، اور سوئی ہوئی مخلوق یہ جاگ گیا، اس کو اپنے گناہ یاد آتے ہیں، اپنی کمیاں یاد آتی ہیں، اپنی کوتاہیاں یاد آتی ہیں، رات کے اندھیرے میں یہ اٹھ کر وضو کرتا ہے۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، یہ رب کی بندی رات کو اٹھ کے کبھی قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے، کبھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو رہا ہے، کبھی گناہوں کو یاد کر کے رو رہا ہے، کبھی استغفار پڑھ رہا ہے، یہ منظر سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ یہ گناہوں سے توبہ، نمازیں پڑھنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اس کو منزل قریب ہوتی جاتی ہے، منزل کے یہ قریب تر ہوتا جاتا ہے۔ پھر اللہ کے محبوب نے فرمایا اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے، جنت کو تماشا نہ سمجھو، جنت ایسی نعمت ہے، قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے نہ وہ نعمتیں کسی نے دیکھی، نہ کسی نے محسوس کی، نہ کسی نے چکھی، وہ تو رب ہی جانتا ہے کیا نعمتیں ہیں۔ وہ ایسی مل جائیں گی کہ میرا نام عبداللہ ہے، یہ ایسی مل جائیں گی میرا نام غلام نبی ہے۔ اور میرے بھائی، میرے بیٹے، سودا مہنگا ہو اسے محنت سے لیا جاتا ہے، محنت سے حاصل کیا جاتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ کا سودا مہنگا ہے اور اللہ کا سودا جنت ہے۔ دنیاوی طور پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا جو اندھیرے میں اٹھ کے منزل طرف چل پڑتا ہے، وہ جو دیر سے جاگتے ہیں، دیر سے نکلتے ہیں، وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، اور اندھیرے میں نکلنے والا منزل مقصود کو جلدی پا لیتا ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک کے بہت پیارے اصحابی، آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے،
جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے، اور جو میں جانتا ہوں اگر وہ تم جان لو۔ زیادہ رو کم ہنسو، اور بستروں پر اپنی بیویوں سے لذت حاصل نہ کر سکو، اور اللہ کی پناہ مانگتے ہوئے تم جنگلوں میں نکل جاؤ۔ رسول پاک نے فرمایا آسمان چڑچڑاتا ہے، اور اس کا حق ہے کہ چڑچڑائے۔ آسمان کی کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں اللہ کے فرشتے سجدہ ریز نہ ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں میرے پیارے رسول نے فرمایا جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو، تم کم ہنسو زیادہ رو۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے مرشد ہیں، ہمارے شیخ ہیں۔ آپ کی عمر صرف 4 سال تھی اور بازار میں کھڑے ہوئے رو رہے تھے۔ آپ کے بارے میں عاجز نے خود پڑھا، ایک خدا کا ولی اللہ کا دوست دیکھا، رسول پاک کی آل ہے سید زادہ، بازار میں کھڑا رو رہا ہے، سامنے بیٹھ گئے۔ ان کے دل میں خیال ہوا چھوٹے معصوم بچے ہیں، کوئی چیز مانگی ہوگی، بازار سے کوئی چیز پسند آ گئی ہوگی، نہیں ملی تو کھڑے ہوئے رو رہے ہیں۔ کہتے میں نے کہا بیٹا کیا کوئی چیز پسند آئی ہے، کچھ لینا چاہتے ہو، کیوں رو رہے ہو؟ بچے نے روتے ہوئے کہا میں اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوا رو رہا ہوں۔ ان بزرگوں نے کہا بیٹے تو معصوم ہے، تیرے ذمے کوئی گناہ نہیں، پھر تو کیوں روتا ہے؟ آپ نے فرمایا بابا جی میں نے دیکھا ہے جب میری ماں آگ جلاتی ہے، پہلے چھوٹے چھوٹے لکڑی کے ٹکڑے پتے تن کے ان کو آگ لگاتی ہے، جب آگ سلجھ جاتی ہے اس کے سلگنے کے بعد بڑی لکڑیوں کو ڈالا جاتا ہے۔ میں اس لیے روتا ہوں کہ روز محشر اللہ تعالیٰ اپنے چھوٹے چھوٹے بندوں کو جہنم میں ڈال کر کہیں ہماری وجہ سے ہمیں ڈال کر آگ کو دہکائے گا تو نہیں۔ اس سوچ نے مجھے رلا دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی جبریل امین علیہ السلام میرے پاس آئے میں نے ان کو کانپتے ہوئے دیکھا۔ میں نے کہا جبریل میں جب بھی تجھے دیکھتا ہوں کانپتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ کہا یا رسول اللہ اللہ کے خوف سے کانپتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابلیس نے 6 لاکھ سال تک اللہ کی عبادت کی، اللہ کی خفیہ تدبیر کا کسی کو پتہ نہیں تھا۔ یہ اتنی عبادت کرنے والا اللہ نے اس کے گلے میں لعنت کا توق ڈال دیا، اللہ نے اس کو ملعون کر دیا۔ اللہ کی خفیہ تدبیر جو ہمیں پتہ نہیں ہے اس سے ڈر لگتا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے مجھ پہ وحی کی اے جبریل اے میکائیل تم کیوں روتے ہو؟ ہم نے کہا یا اللہ تیری خفیہ تدبیر سے روتے ہیں، پتہ نہیں تو کسی کے ساتھ کیا کرے گا، اس بات نے ہمیں رلایا۔ اللہ نے جواب دیا اے جبریل امین اے اسرائیل اے میکائیل اس خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہو۔ ان کو تو ڈرنے کی ضرورت تھی، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ہر خدا کے ولی نے ایمان کے ساتھ خاتمے کی دعا کی۔ ہم کتنی بار دعا کرتے ہیں میرے بھائی میرے بیٹے
اللہ کے سامنے دامن پھیلاؤ، اللہ کے سامنے دعا کرو، یہ بھی کر دیا کرو، یا اللہ تو ایمان سے دنیا میں رکھ اور ایمان کے ساتھ واپس لے جا۔ حضرت عبداللہ ابن امام احمد رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں میرے ابو جان حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی طبیعت بہت ناساز تھی، مجھے یقین تھا ابو جان کا رخصت ہونے کا وقت آ گیا۔ میں نے ایک کپڑا لے لیا کہ آپ کے وصال کے بعد وہ کپڑا میں جبڑوں پر باندھ دوں گا تاکہ جبڑے بند ہو جائیں۔ میں نے دیکھا امام احمد حنبل کو غشی پر غشی پڑ رہی ہے، تھوڑا آفاقہ ہوا تو آپ کہنے لگے نہیں نہیں ابھی نہیں۔ میں نے کہا ابا جی میں یہ کیا سنتا ہوں، آپ جو فرماتے ہیں نہیں نہیں ابھی نہیں، آپ نے فرمایا شیطان ابلیس میرے سامنے اپنی انگلیاں منہ میں دے کر اس کو چبا رہا ہے اور بار بار کہتا ہے اے امام احمد بن حنبل تو مجھ سے ایمان بچا کے جا رہا ہے۔ میں ابلیس کو کہہ رہا ہوں، میں ابلیس کو بتا رہا ہوں ابھی نہیں، جب تک میرا وصال نہ ہو جائے ایمان لے کر نہ مر جاؤں۔ مجھے اس بات کا یقین نہیں ہے، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، باکثرت اللہ کے فرشتے ایسے ہیں، اور اس بات کو امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب سے اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو پیدا کیا اور فرمایا یہ آگ کی بھٹی ہے جس میں اپنے نافرمان بندوں کو داخل کروں گا، حضرت میکائیل علیہ السلام اور کئی ہزارہ اللہ کے ملائکہ، حدیث پاک میں آتا ہے جس دن سے دوزخ پیدا کیا اس دن کے بعد ان کی آنکھیں آنسوؤں سے خشک نہ ہوئی، روتے تھے اور بار بار اللہ تعالیٰ سے دوزخ سے پناہ مانگتے تھے، یا اللہ اس آگ کی بھٹی سے تو اپنی پناہ عطا فرما۔ میرے بھائی جو ڈر گیا خدا کی قسم اس کے رتبے بلند۔ آئیے اللہ کا پاک کلام پڑھیں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، رب نے ارشاد فرمایا جو روزے محشر میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا میں اسے 2 جنتیں عطا فرماؤں گا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، حدیث پاک ہے، صحیح بخاری کی حدیث پاک، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں ایک شخص نے ساری زندگی گناہ کیے، اللہ کی نافرمانیاں کی، جب آخری وقت آیا اپنے بچوں سے کہا بیٹا جب میں مر جاؤں مجھے جلا کر میری راکھ بنانا، اس راکھ کے 2 حصے کرنا، ایک حصہ دریا میں بہا دینا، ایک تو صحرا میں اڑا دینا۔ اگر اللہ نے مجھے پیدا کر لیا، اگر اللہ نے مجھے حاضر کر لیا، مجھے رب وہ عذاب دے گا جو کسی کو نہیں دے گا۔ بچوں نے نصیحت پہ عمل کیا، وصیت پہ عمل کرتے ہوئے اپنے ابو کو جلایا، راکھ کے 2 حصے کیے، ایک حصہ صحرا میں اڑا دیا، دوسرا دریا میں بہا دیا۔ اس کو پتہ ہی نہیں تھا اللہ کی طاقت کیا ہے۔ اللہ نے حکم دیا اس کی باقیات کو حاضر کرو، رب کے حکم سے اس کی باقیات کو حاضر کیا گیا، وہ بندہ سامنے زندہ کیا گیا۔ رب نے پوچھا میرے بندے یہ تو نے کیا کیا، اپنے آپ کو کیوں جلوایا، اپنی راکھ کے 2 حصے کر کے ایک صحرا میں اڑا دیا، دوسرا دریا میں بہا دیا۔ اس بندے نے کہا یا اللہ مجھ سے گناہ ہوئے تھے، میں تجھ سے ڈر گیا تھا، یا اللہ میں تجھ سے ڈر گیا تھا، تو مجھے ایسا عذاب دے گا
ایسا عذاب کسی کو نہ دے گا۔ رب کہے گا بندے تو مجھ سے ڈر گیا تھا، وہ کہے گا یا اللہ میں ڈر گیا تھا۔ رب کہے گا تو مجھ سے ڈر گیا، جا تیرے سارے گناہ معاف کیے۔ میرے بھائی گناہ تو ہم نے بھی کم نہیں کیے، لیکن اللہ کی رحمت پکارتی ہے، او بندے آجا، بندے لوٹ آ، گناہ سے توبہ کر کے میری اطاعت کو قبول کر لے۔ اور رسول پاک فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ روز قیامت اپنے بندوں کو حکم دے گا، میرے بندوں تم دنیا مجھ سے ڈرے تھے؟ وہ کہے گا یا اللہ میں ڈرا تھا۔ رب کہے گا میں دو خوف یکجا نہیں کرتا، جو دنیا میں ڈرا تھا یا بے خوف ہو کے جنت میں داخل ہو جائے۔ اللہ ہمیں بھی اپنا خوف دے، اور خوف کی نشانی یہ ہے اللہ کی نافرمانی چھوڑ کر ہم اللہ کی اطاعت کو قبول کر لیں۔ وما توفیق الا باللہ۔